سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، پروگرام لغات القرآن کے ساتھ عبداللطیف انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آنے والی ایک عظیم الشان رات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں یا عربی زبان میں اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس رات کے حوالے سے ایک مکمل صورت ہے، اور یہ صورت قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہے، اور اس صورت کا نام ہے القدر، سورۃ القدر. سورۃ القدر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس ایک آیت پر اگر ہم صرفی اور نحوی حوالے سے غور کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے انا. انا اصل میں دو اجزاء سے مرکب ہے. اس میں پہلا جز ہے لفظ یا حرف انا. انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. گفتگو میں جب زور پیدا کرنا ہو تو انا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ضمیر متکلم جمع نا کا استعمال ہے. نا کے معنی ہوتے ہیں ہم، تو انا کے معنی ہو جائیں گے بے شک ہم نے. بے شک ہم نے انزلناہ. انزلناہ، انزلہ کا معنی ہوتا ہے نازل کیا. بے شک ہم نے نازل کیا. انزلہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے. فعل ماضی معروف، اور اس کا باب ہے افعال، اور افعال کے وزن پر اس کا مصدر ہے انزال. انزال کا معنی ہوتا ہے اترنا، نازل کرنا. اور اس کے ساتھ پھر نون الف زبر نہ ہے، نون کھڑا زبر نہ ہے، تو یہ وہی ہے ضمیر متکلم جمع.
اور اس کے ساتھ ضمیر غائب واحد مذکر بھی استعمال کی گئی ہے، متصل ضمیر استعمال کی گئی ہے، اور یہ راجع ہے، یعنی یہ اشارہ کر رہی ہے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ضمیر ہو سے ضمیر غائب واحد مذکر سے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے تو اس کو نازل کیا ہے، بے شک ہم ہی نے تو اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر۔ فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، جسے ہم انگلش میں انٹو کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی قدر والی رات۔ لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات، یہ اسم ہے، اور القدر اس کے ساتھ ہے۔ القدر کا معنی ہے عزت، مرتبہ، اور یہ صفت ہے، تو لیلۃ القدر کا معنی ہے عزت والی رات میں، قدر والی رات میں ہم ہی نے تو اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا نزول شب قدر میں شروع ہوا، اور اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ واو حرف عطف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اور ما جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اس سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ وما ادراک، ادراک، ادرا کا معنی ہوتا ہے جاننا، معلوم ہونا، اور اس کے ساتھ ضمیر حاضر مذکر واحد ہے، کا جو ہے جس کو کہیں گے مفعول بہی۔ وما ادراک، اور آپ کیا جانو یا آپ کو کیا معلوم، ما لیلۃ القدر۔ ما حرف استفہام، حرف سوال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہم اردو میں کہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ شب قدر کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں استفہامیہ یا سوالیہ انداز اختیار کیا ہے، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور آگے فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر، وہ عزت والی رات، وہ قدر والی رات کیا ہے، خیر من الف شہر۔ خیر کا معنی ہے بھلائی، خیر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، اور یہ اس میں صفت ہے۔ من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سے۔ خیر من الف شہر، الف کے معنی ہوتے ہیں ہزار، اس کی جمع ہے الوف، الوف کا معنی ہزاروں، الف کے معنی ہزار۔ شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یہ اس میں نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی اچھی ہے شب قدر والی رات، خیر من الف شہر، یعنی ایک ایسی رات ہے رمضان کے آخری عشرے میں جو 1000 مہینوں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور 1000 مہینے کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ، تنزل، اب یہ تنزل جو ہے اس کا مصدر انزال ہے۔ تنزل کا معنی ہوتا ہے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ لفظ ہے تتنزل، لیکن اس کو مختصر کیا گیا، اس میں عربی محاورے کے مطابق اس کو کیا گیا تنزل، تنزل الملائکۃ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، اور ملائکہ یہ اس میں معرفہ جمع ہے، ملائکہ کا معنی ہوں گے فرشتے، تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح بھی اترتی ہے، اور یہاں روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام جن کا کام اللہ سے وحی لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا ہے، اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اس رات میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ فیہا، فی کا معنی میں، ہا یہ ضمیر ہے، ضمیر غائب واحد مؤنث، ہا کا معنی ہوتا ہے اس، یعنی فیہا کا معنی ہوتا ہے اس میں، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح، یعنی جبریل علیہ السلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بے حرف جر ہے، بے کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ، اذن، اذن کا معنی اجازت، یہ اسم ہے، ربہم، رب پروردگار، پالنے والا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور ہم، ہم کا معنی ہوتا ہے اس کی یا اپنے، یہ ہم جو ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر غائب ہے، یہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف یہ رجوع ہو رہی ہے یہ ضمیر، اور ان سے مراد، اس ضمیر سے مراد ہے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام، جو اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ من کل امر، من کل امر، اور من کے معنی ہوتے ہیں سے، کل کے معنی ہوتے ہیں تمام یا ہر، جس کو ہم ایوری کہتے ہیں، امر کا معنی ہوتا ہے معاملہ، یہ اس میں نکرہ ہے، یعنی ہر معاملے کے فیصلے کے ساتھ، ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید کی ایک دوسری صورت سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ جو ہے، اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اللہ تعالیٰ ہر اہم معاملے کا فیصلہ کرتا ہے،
اور اسی کا اظہار ہو رہا ہے اس آیت میں جو سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 ہے کہ من کل امر، ہر معاملے کے فیصلے کے ساتھ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو سلام کے معنی سلامتی، یہ اس میں واحد ہے، اس میں واحد نکرہ ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ یا یہ سلامتی کی طرف یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے، اور ہیا جو ہے یہ ضمیر مؤنث غائب واحد ہے، حتی حرف جر ہے یہاں تک، مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ فجر کا معنی صبح و صادق کے بعد جو وقت ہوتا ہے اسے فجر کہتے ہیں۔ یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اپنے ان نیک عبادت گزار بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان پر اپنی سلامتی نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔